پہنچی وہیں پہ حاک از عفت سحر پاشا۔ اس دنیا میں اگر آری لڑکا بھی بچتا اور وہ ازمیر بٹ ہوتا تو میں اس سے شادی سے بہتر خودکشی کو گردانتی۔ خدا کسی لڑکی کو ازمیر بٹ جیسا منگتر نہ دے۔ میرا انداز ہمیشہ کی طرح جذباتی تھا، مگر میری بات سن کر چڑیا جیسا دل کی مالک رابعہ کو کچھ ہوا تھا۔ ہائے رویا، تو کیا تم کماری مر جاؤ گی؟ اس کی فضول پیش گوئی پر میں نے اپنے دکھی جذبات کو فی الوقت ایک طرف رکھتے ہوئے دانت پیس کر کہا، تم تو اپنا منہ بند ہی رکھو، نہ صرف دل بلکہ دماغ بھی چھوٹے سائز کا ہے، تو یوں ہی تمہیں چڑیا نہیں کہتی۔ ہائے سومیا، ہمیں اپنی بحث میں الجھا ہوا پا کر فائقہ نے صبیحہ خانم جیسی آہ بھری تو ہمیں اپنا سابقہ موضوع تمام تر جوش و خروش کے ساتھ دوبارہ یاد آ گیا۔ اللہ کرے ازمیر بٹ تمہاری شادی بھی کسی ایسی جگہ ہو جہاں لڑکی تم سے شادی کرنے پر بالکل بھی رضامند نہ ہو۔ میں نے پھر سے اسے پتہ نہیں دعا دی یا بدعا، مگر ساتھ ہی نگاہ سامنے دروازے کی طرف اٹھی تو ازمیر بٹ کو کشمگین نظروں اور کڑے تیوروں کے ساتھ کمر پر ہاتھ جمائے کھڑا دیکھ کر میری زبان تالو سے چپک گئی۔ مگر اس کی شادی تو سومیا سے ہو رہی ہے اور وہ تو دل و جان سے اس شادی پر راضی ہے۔ غلط بدوائیں تو مت دو، یوں کہوں کہ اگر وہ سومیا سے شادی نہ کرے تو کموار ہی رہے۔ نورین کو ازمیر پر کچھ زیادہ ہی غصہ تھا، مگر اس وقت جو کچھ میری آنکھیں دیکھ لی تھی اس سے وہ سب انجان تھی، کیونکہ بدقسمتی سے ان کی پشت پر تیدھا بنا نہیں تھا۔ نہیں خیر، اب اپنی پسند کی شادی کرنا ایسا بھی کوئی جرم نہیں، بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ ہر مرد کو شرعیت کی اس شک سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 4 شادیاں کرنی چاہیے۔ میں نے تھوک نگلتے ہوئے بامشکل مسکرا کر کہا تو آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھنے لگی۔ کس قدر ظالم ہو تم رویا، ابھی تو جولی پھلا پھلا کر ازمیر بٹ کے نام کی بدوائیں اللہ کو پارسل کر رہی تھی اور ساتھ ہی بیچاری سومیا کی زندگی میں کراس میزائل جیسی تباہی لانے کے در پر ہو۔ فائقہ نے متاسفانہ انداز میں کہا تو میں گہری سانس بھر کے رہ گئی۔ اب اگر آج ہماری موت آ ہی گئی تھی تو میں بیچاری کیا کر سکتی تھی؟ وہ یوں ہی کڑے تیور لیے ان کے سر پر آن کھڑا ہوا تھا۔ دبزیر کلین نے اس کے پیروں کی آہٹ جذب کر لی تھی، ورنہ وہ شاید اس ناہگانی سے باخبر ہو ہی جاتی۔ میرا بس چلے تو میں دادا جان کی تاریخی بندوق اتار کر… شاباش، یہاں تو بڑی عالمانہ گفتگو ہو رہی ہے۔ میری چڑیا جیسی بہن کی بات زندگی میں پہلی مرتبہ کھیل کھلونوں سے بڑھ کر بندوق تک پہنچی تھی، مگر ازمیر بٹ کے طنز سے بھرپور لہجے نے اس کے اس تاریخی جملے کا گلا گھونٹ دیا۔ ہاں تو چڑیا صاحبہ، کیا کریں گے آپ اس تاریخی بندوق کو اتار کر؟ وہ بڑے طنزی انداز میں پوچھ رہا تھا اور رابعہ بیچاری پر سر سے پاؤں تک لرزہ طاری تھا۔ وہ میں دراصل وہ تاریخی بندوق ہے نا، لٹکے لٹکے زنگ آلودہ ہو گئی ہے، تو میں کافی عرصے سے سوچی تھی اسے تیل وغیرہ دوں۔ وہ جو منہ میں آیا بولنے کی، کوئی اور موقع ہوتا تو ہم سب کا ہنسی کے مارے برا حال ہوتا، مگر فی الحال تو سب کو اپنی شامت سر پر کھڑی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی تم فکر مت کرو، اسے میں وقتاً فوقتاً صاف کرتا رہتا ہوں، بلکہ اب کافی عرصے سے اس کی کارکردگی چیک کرنے کا سوچ بھی رہا ہوں۔ اس نے بڑے رسان سے کہا تو چڑیا صاحبہ کی رہی سہی بولتی بھی بند ہو گئی۔ اور تم؟ وہ میری طرف پلٹا تو میں دل ہی دل میں جلد و جلالتو کا ورد کرنے لگی کہ جب بٹ کو غصہ آتا تھا تو پھر یہی ایک ورد کام آتا تھا۔ تم کیا پٹیاں پڑھا رہی ہو ان سب کو؟ کچھ بھی تو نہیں، یوں ہی باتوں باتوں میں مردوں کی شادی کا ذکر چلا تو میں نے بتا رہی تھی کہ شریعت میں مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، بس یہی دین و دنیا کی باتیں کر رہی تھی ان سے۔ میں ہمیشہ کی طرح ڈٹھائی سے مکر گئی تو وہ کئی لمحوں تک تیز نظروں سے مجھے گھورتا رہا۔ اب ظاہر ہے اتنا بیوقوف تو نہیں تھا
کہ کانوں سونی کو غلط سمجھ کر مجھے سچا مان لیتا، مگر اس وقت شاید وہ اپنے محسوس قاتلانہ موڈ میں نہیں تھا، اس لیے دادا جان کی تاریخی بندوق کی کارکردگی چیک کرنے کا ارادہ کسی اور وقت پر ٹالتا اپنی بہن کی طرف مڑا، اور تم اس کی فضول گوئی سے بہرہ ہونے کی بجائے کبھی کچن میں جھانک لیا کرو تو شاید اس طرح تمہاری عاقبیت سنور جائے۔ اس کے طنز نے صدا کی کامچور زرمینہ کو پانی پانی کر دیا، مگر میری زبان میں پھر سے کھجلی ہوئی تھی۔ اگر یوں ہی عاقبیت سنورنے لگے تو ہر کوئی کچن ہی میں پایا جائے۔ ساتھ ہی میں نے اپنی زبان دانتوں تلے دبائی۔ وہ سب بھی یقیناً میری بد زبانی پر دل تھامے بیٹھی تھی۔ میں نے دزدیدہ نظروں سے سامنے دیکھا تو لیدر کی براؤن چپل میں مقید محض اس کے پیر دکھائی دیے۔ کچھ غلط نہیں ہوگا اگر یہ آج ہی دادا جان کی تاریخی بندوق کی ٹرائی لے لے، میں نے دل ہی دل میں آہ بھرتے ہوئے اپنی بڑی جوانی کی متوقع موت کا افسوس منایا تھا۔ تم لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ وہ یقیناً حیران تھا۔ بھلا لڑکیوں جیسی حقیر صنف موصف کے خیال میں اتنی ہمت کہاں کہ وہ اس کے سامنے چٹر پٹر بولتی۔ زرمینہ تو فوراً ہی اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے کچن کی طرف بھاگی تھی۔ میں ذرا اثر بڑھاؤں۔ چڑیا نے بھی اڑنے کو پر تولے تو دوپٹہ سروں پر اوڑھے معزز ترین دکھائی دینے کی کوشش کرتی فائقہ اور نرین بھی اس کے ساتھ ہو لی۔ اب لے دے کہ ایک میں ہی مسکین بچی تھی بٹ کا غضب سہنے کے لیے۔ میرے خیال میں فارغ رہ رہ کر تم لوگوں کا دماغ خاصا زنگ آلودہ ہو گیا، خصوصاً تمہارا۔ ہمیشہ کی طرح مجھ سے بات کرتے ہوئے اس کا انداز بہت سختی لیے ہوئے تھا۔ بقول دادو، اس گھر میں ایک ہی باغی روح ہے اور وہ ہے رویہ گل، یعنی کہ ماں بدولت۔ جہاں تک میرا خیال ہے میں نے خاص طور پر تو کچھ بھی نہیں غلط کہا، میں دبے دبے لہجے میں بولی اور ساتھ ہی بے اختیار اس کی طرف دیکھا اور وہ مجھ ہی کو گھور رہا تھا۔ اس کی ذہین اور زیرک آنکھیں ہمیشہ کی طرح مجھے نروس کر گئی۔ ایک یہ ہتھیار اس شخص کے پاس نہ ہوتا تو میں بٹ ہاؤس کے باقی لڑکوں کی طرح اسے بھی کسی گنتی میں لائے بغیر چٹکیوں میں اڑا دیتی۔ تم بچوں میرے ہاتھ سے اور خبردار جو آئندہ کبھی شریعت کا کوئی الٹا سیدھا مطلب نکال کر باقی سب کا دماغ خراب کرنے کی کوشش کی تو بہت پچھتاؤ گی۔ وہ مجھے دمکاتے ہوئے چلا گیا۔ سڑیا بد دماغ اکڑو خون۔ میرے کوسنے شروع ہوئے تو وہ تینوں بھی مطلع صاف دیکھتے ہی لوٹ آئی۔ اکڑو ہانی اکڑو بٹ۔ فائقہ نے تصحیح کی تو میں اس پر الٹ پڑی۔ بکواس بند کرو، ویسے تو بیان داغنے میں سب سے آگے ہوتی ہو اور جب مصیبت آئے تو صرف رویہ گل دکھے، اف، اتنی ہینڈسم مصیبت تو ہر کوئی دیکھے۔ نورین نے آنکھ دبا کر شرارت سے کہا تو میں بری طرح بدمزہ ہوئی۔ پکو مت۔ اور سومیا کا حال دیکھو، بیچاری 3 دن سے کمرے میں بند ہے، بھوک ہڑتال جاری ہے، اور وہ بھی اس ہینڈسم مصیبت کی وجہ سے۔ میرا بھائی ہے ہی اس قابل کہ کوئی بھی اس کے پیچھے جوگ لے لے۔ زرمینہ بی بی اپنی عاقبیت سنوارنے کے بعد دانت نکالتی چلی آئی تھی۔ میں نے بلا تکلف اس کی چٹیاں کھینچی۔ غدار، اپنے بھائی کی خاطر گروپ سے غداری کر رہی ہو؟ سوری۔ اس نے فوراً ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ مجھے بھی یہ سوچ کر اس سے معاف کرنا ہی پڑا کہ پچھلے 3 دنوں سے وہ اپنے بھائی کو کوسنے میں ہماری شراکت دار رہی تھی۔ اور کیا کرتے ازمیر بٹ کا جرم ہی اتنا سنگین تھا۔ سومیا بشیر ہماری بڑی پھپھو کی اکلوتی دختر نیک اختر۔ پھپھو تو اس کی پیدائش کے چند گھنٹوں بعد ہی اللہ سے جا ملی، جبکہ 5 سال پہلے پھپھا جان بھی داغ مفارقت دے گئے تھے۔ محبت کرنے والے دادا دادی اور شفقت لٹانے والے تایا چچا، مگر پتہ نہیں 6 ماہ قبل سومیا بشیر پر کیا آفتات آ پڑی کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ ننیال آ بیٹھی۔ مغرور اور نک چڑھی سی سومیا کا سب ہی نے بڑے جوش سے استقبال کیا تھا۔ ہمیں بھی خوبصورت کزن رکھنے کا فخر حاصل ہوا، مگر جلد ہی اس کی نک چڑھی طبع نے ہمارے دل کھٹے کر دیے۔
لیکن دادو کو اپنی نوازی کس قدر پیاری تھی کہ آج سے تقریباً 1 ماہ پہلے ہی اپنے پیارے اور آنکھوں کے تارے پوتے ازمیر بٹ کو اپنے قریب المرگ ہونے کا گچا دے کر اس سے منگنی کروا دی اور خود دنوں میں صحت مند ہو گئی۔ ازمیر بٹ چاہے لاکھ سڑیل تھا، اکڑو تھا یا گسیلا، مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت ہینڈسم بھی تھا۔ اسی لیے اس کی غیر متوقع منگنی نے ہم کزنس کے معصوم دلوں کو ہاسا دچ کر پہنچایا تھا۔ ماننا کہ ہم میں سے کوئی بھی اسے ایسی ویسی نظروں سے نہیں دیکھتی تھی، مگر یہ صدمہ کیا کم تھا کہ اتنے سالوں تک دادو کو گھر کی لڑکیوں میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں لگی تھی کہ یوں فٹ سے اپنے قابل پوتے کے پلو سے باندھ دیتی جیسے کہ سومیا کو باندھا تھا۔ ہمیں غصہ اس بات کا تھا کہ دادو کو ہماری صلاحیتوں پر ذرا برابر بھی اعتبار نہیں تھا، مگر ہمارا سارا غصہ اور سومیا جیسی حسین کزن سے ہار اس وقت تعصب میں بدل گیا جب ازمیر بٹ، جی ہاں اسی سر پھرے بٹ نے سومیا جیسی قاتلہ سے شادی سے انکار کر دیا۔ ہماری ساری ہمدردیاں سومیا کے ساتھ ہو گئی۔ اس نخوت زدہ کزن کا دکھ ہمارے سینے پر ہاتھ مارنے لگا اور تمام غصہ ازمیر بٹ پر نکلنے لگا۔ گھر والے جو ہر وقت اسے آنکھوں پر بٹھانے کو تیار رہتے تھے، یک لحظت سے ہی اسے کھینچ کے دادو بھی اپنے منظور نظر کو ٹیڑھی آنکھ سے دیکھنے لگی اور اپنی تمام تار اسمارٹنس کے باوجود ازمیر بٹ ہمیں کھٹکنے لگا۔ حق، اس بار بھی وجہ کوئی معمولی نہیں تھی۔ ایک بار پھر اس نے ہم جیسی حسین کزنس کو چھوڑ کر کسی اور لڑکی کو شادی کے لیے پسند کیا تھا، اور یہ وجہ ناقابل معافی جرم تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ تم میری بھی زندگی برباد کر دو گی، نہ تو خود کسی طرف لگ رہی ہو اور نہ ہی مجھے لگنے دے رہی ہو۔ مجھے سمیہ کے کمرے کے باہر ایمرجنسی بریک لگانا پڑی کیونکہ اندر گسیلا بٹ اپنے پورے گیس و غضب کے ساتھ اس معصوم لڑکی پر برس رہا تھا۔ میرو پلیز پلیز میری مجبوری سمجھنے کی کوشش کرو، وہ روتی ہوئی آواز میں ایک ہی التجا کیے جا رہی تھی، مگر وہ اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ تم جا کر دادا سے کہہ دو کہ میں نہیں بلکہ تم خود اس شادی پر راضی نہیں ہو۔ میں اپنے کندھوں پر بندوق رکھ کر نہیں چلا سکتا، پہلے ہی گھر والوں کی نظروں میں میرا امیج خراب ہو چکا ہے۔ ہائے، میرا ہاتھ بساط دل پر جا پڑا۔ کس قدر کمینہ تھا یہ ازمیر بٹ، کتنے شاطرانہ انداز میں بیچاری سومیا کو مہرا بنا رہا تھا اور بلک رہی تھی۔ بھلا ازمیر بٹ سے دستبردار ہونا کوئی آسان تھا؟ میرے سامنے یہ ٹسو مت بہاؤ، میں تو اول روز سے اس رشتے سے خوش نہ تھا، نہ دادو اپنی جان کا واسطہ دیتی اور نہ آج مجھے یہ ذلت سہنی پڑتی۔ اب تم ہی چاہ کر دادو کو سب بتا دو تاکہ میری جان اس عذاب سے چھوٹے۔ دانت پیس رہا تھا۔ اصولاً تو عقل مندی یہی تھی کہ میں شرافت سے الٹے پاؤں ہو لیتی، مگر ازمیر بٹ کے سامنے جا کر اسے شرمندہ کرنے اور ہمراز بن جانے کا ادراک کرانے کا اور کون سا موقع ہوتا؟ میں بلا جھجک کمرے میں داخل ہوگی۔ اندر کا منظر حسب توقع تھا۔ سومیا اپنے بستر کے کنارے ٹکی آنسو بہا رہی تھی اور وہ بھوکا شیر بنا کوئی بکری کے پنجرے کے سامنے ادھر سے ادھر ٹہر رہا تھا۔ بہت خوب، کیا چالیں چلی جا رہی ہیں ایک معصوم لڑکی کے ساتھ۔ اپنی داستان میں اس کی ایک کمزوری تو میرے ہاتھ لگ ہی چکی تھی، سو میں نے بڑے طنزیہ انداز میں کہا تو وہ دونوں ہی چونک گئے۔ لو، ایک اور معصومہ آ گئی ہے، وہ بھی طنزیہ بولا تو میں سومیا کے پاس بیٹھ کر اسے تسلی دینے لگی۔ تم کیوں اپنے قیمتی آنسو بہا رہی ہو؟ پتا تو ہے مرد ساتھ ہوتی ہی بے وفا ہے۔ میں نے اپنے لب و لہجے میں سنسار کی ہیروئن کا سا بھرپور درد سمونے کی کوشش کی تو وہ میرے سر پر آ کھڑا ہوا۔ تم اپنے فلمی ڈائلیگ سمیٹو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ، مگر میں تمہیں ایک معصوم اور مظلوم لڑکی پر یہ ستم کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ تم اپنی زندگی سنوارنے کی خاطر اسے مہرا نہیں بنا سکتے۔ کوئی اور موقع ہوتا تو اس کی آنکھوں سے نکلتے شعلے میری گھگی بندھا دیتے، مگر اس وقت تو میں پوری کی پوری
زیبا بیگم بنی جذباتیت کے ریکارڈ توڑ رہی تھی۔ نہیں رویا، میرے کو کچھ مت کہو۔ سومیا پھر سے رو دی تو میری آنکھیں بھی بھر آئیں۔ یہ پاگل لڑکی کس بے مہر کی محبت میں مبتلا ہو گئی تھی جو اس لفظ کے ہجوم سے بھی ناواقف تھا۔ کیوں نہ کہوں، بلکہ میرا بس چلے تو ابھی میں جوش میں آ کر بس چلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ ازمیر نے مجھے بازو سے پکڑ کر اور سمیہ کے پاس اٹھایا۔ تم اپنے بس لو اور کہیں اور جا کر چلانے کی کوشش کرو، اب بتاؤ جو اس معاملے میں کوئی بکھیڑا کھڑا کرنے کی کوشش کی تو۔ وہ گھرایا تھا، اور پہلے چاہے مجھ پر اس کے لب و لہجے کا اثر ہوا تھا یا نہیں، مگر اب چند انچ کے فاصلے سے اس کی آنکھوں سے لپکتے شعلے مجھے ہراساں کر گئے۔ اچانک ہی مجھے احساس ہوا کہ میں شیر کی کچار میں ہاتھ ہی نہیں بلکہ سر بھی ڈال بیٹھی تھی۔ اگر مجھے اس ساری گفتگو کا ایک بھی لفظ کسی اور سے سننے کو ملا تو دادا جان کی تاریخی بندوق کے ساتھ تمہاری فوتگی کی تاریخ بھی لکھی جانے لگے گی۔ دانت پیس کر کہتے ہوئے اس نے میرے بازو کو ہفف سا جھٹکا دے کر چھوڑا اور تن فن کرتا باہر نکل گیا۔ اس قدر خوفناک اور قاتلانہ انداز نے مجھے ٹھری ڈلا دی، مگر ساتھ ہی سومیا کی پھوٹ پھوٹ کر رونے کی آواز نے مجھے سب کچھ بلا کر اس کی طرف متوجہ ہونے پر مجبور کر دیا۔ سومی، میری جان، کیوں اس بے وفا انسان کے پیچھے اپنی زندگی برباد کر رہی ہو؟ دیکھا نہیں، صاف لفظوں میں کہا تھا اس نے کہ وہ تم سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے، وہ صرف شکل کا اچھا ہے۔ دل دیکھو کتنا سے آیا اس کا، یہ بھلا اس قابل ہے کہ کوئی لڑکی اس کے لیے آنسو بہائے؟ میں اسے باہوں کے گھیرے میں لیے مدبرانہ انداز میں سمجھا رہی تھی۔ ان دنوں وہ اپنا غرور بھولے ہم سب کے کافی نزدیک آ چکی تھی۔ ایسا مت کرو رویا، وہ تو اس قابل ہے کہ کوئی بھی لڑکی اس کے ساتھ فخر کر سکتے، بس میں ہی بدقسمت ہوں جس کے نصیب میں اس کی ہمسفری نہیں لکھی۔ میرا دل اس کی بے بسی پر درد سے بھر گیا۔ وہ بیچاری ہوا محاوت کو قصوروار ٹھہرا رہی تھی۔ اصل بدقسمت ازمیر تھا جو اتنی چاہنے والی لڑکی کو ٹھکرا رہا تھا۔ اب میں فقط اسے تسلی دینے کے علاوہ کر بھی کہہ سکتی تھی، سو وہی کرتی رہی۔ انہی دنوں جب گھر کی ہوائیں تک ازمیر بٹ کے خلاف ہو چکی تھی، سومیا کے تایا اپنے بیٹے زیاد کے لیے سومیا کا رشتہ مانگنے چلے آئے۔ ہم سب تو انگشت بندہ تھے ہی، دادو بھی جلال میں آ گئی۔ ان کی یہ جرأت، منگنی شدہ لڑکی کے لیے رشتہ! ڈرائنگ روم میں بیٹھی مہمانوں کی ایسی کی تیسی کرنے کو پوری طرح سے تیار تھی، مگر ازمیر مطمئن تھا۔ اتنا اچھا رشتہ ہاتھ سے گنوانا عقل مندی نہیں ہے دادو، ذرا ڈھنگ سے بات کیجیے گا ان لوگوں سے۔ ہے دادو کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی۔ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا میرو؟ اپنی منگیتر کا رشتہ کروا گئے؟ چھوٹی چاچی ذرا تنگ مزاج تھی، فوراً غصے میں آ گئی۔ اس پر تو لگتا ہے کسی نے تفیظ کر دی ہے۔ ہائے میرا فرما بردار بچہ! تائی جان بیچاری حد و درجہ سیدھی سادھی تھی، ان کی تان ہمیشہ طویل گھنٹوں ہی پر آ کر ٹوٹتی تھی۔ انہیں شروع ہی سے میرے کو کسی کی نظر بد لگنے سے خوف آتا تھا۔ وہ جھنجھلا سا گیا۔ یہ کیا سٹار پلس کے جذباتی ڈرامے شروع کر دیے ہیں آپ لوگوں نے؟ ایسے اچھے رشتے روز روز نہیں ملتے۔ مجھے اس وقت ازمیر بٹ کی چالاکی پر رشک آیا۔ کتنی آسانی سے سومیا کو اپنے راہ سے ہٹا کر اپنی لائن صاف کر رہا تھا۔ تم میں بیٹھے بٹھائے ایسی کون سی برائی پیدا ہو گئی ہے کہ اس رشتے سے انکاری ہو؟ لگے ہاتھ تو ذرا وہ بھی بتا دو۔ میرا بولنے کا قطعی ارادہ نہیں تھا، مگر یہ کم بات زبان! تمہارا تو میں کسی روز گلا ہی دبا ڈالوں گا، فسادی نہ ہو تو۔ وہ دانت کچ کچا کر بولا تو اس کے انداز پر میں بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اپنی شہادت کا کچھ ایسا یقین ہوا تھا مجھے۔ دادو نے تیش میں آ کر اپنی چھڑی اس کے شانے پر ماری تو وہ ہفا ہفا سا لاؤنج ہی سے نہیں بلکہ گھر ہی سے باہر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی دادو نے بڑی تسلی سے آنے والے مہمانوں کی عزت افزائی کی۔ دیکھیے، بچوں کی خوشی کو ہر حال میں ترجیح دینا چاہیے۔
اور کچھ زندگی انہوں نے گزارنا ہے۔ سومیا کے تائے کی آواز باہر تک آ رہی تھی، جہاں ہم سب کزنس دروازے سے لگی پوری طرح سن گن لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہمیں اپنے بچوں کی خیر خوشی کا پورا خیال ہے، آپ فکر مت کیجیے، یہاں زور زبردستی کچھ طے نہیں ہوا۔ دادا نے بہت رخائی سے کہتے ہوئے بات ختم کر دی تھی۔ سومیا زرد پڑتی رنگت کے ساتھ ساری بحث سن رہی تھی۔ ان لوگوں کے اٹھتے ہی بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ہائے بیچاری سومیا، چڑیا کو مارے دکھ رونا آنے لگا۔ دیکھ لو اپنے میسنی بھائی کا کارنامہ، اچھی بھلی لڑکی کو روک لگا دیا ہے۔ میرا بس زرمینہ پر ہی چل سکا تھا تو مجھے کون سا کام دکھ ہے۔ ایک ہی تو ارمان تھا خوبصورت بابی لانے کا، وہ بھی پورا نہیں ہونے دیا، اسے اپنا ہی دکھ تھا۔ اب بیچاری سومیا کا کیا ہوگا؟ کہیں غم کے مارے وہ خودکشی نہ کر لے۔ فائقہ کی سوچ ہمیشہ انتہائی نوعیت کی ہوتی تھی۔ اب جو بھی کرنا ہے ہمیں ہی کرنا ہے، میں نے جوشیلے انداز میں کہا تو ان سب نے بنا سوچے سمجھے میری تائید کی۔ ہاں بالکل، مگر ہم کریں گے کیا؟ ایمن عرف مانو کو تھوڑی دیر کے بعد خیال آیا تھا۔ ہم اسمیر کو مجبور کریں گے کہ وہ اس رشتے کو نبھائے۔ سومیا ہی کیوں قربانی دے اپنے جذبات کی؟ اسمیر بٹ کیوں نہیں؟ میں نے اٹل انداز میں کہا تو وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ مگر روحا، اس میں تھوڑا خطرہ نہیں ہے؟ چڑیا نے ہچکاتے ہوئے کہا تو مینا بی بی فوراً بولی، تھوڑا نہیں بہت خطرہ ہے۔ بھائی کو تو یوں بھی ان دنوں دادا جان کی بندوق کی ٹرائی کے لیے کسی انسان کی اشد ضرورت ہے، بلکہ وقت آنے پر وہ تو کسی کا خون بھی پی سکتا ہے۔ نورین نے جھرجھری لیتے ہوئے کہا تو مجھے ان سب کی بزدلی پر غصہ آنے لگا۔ ایسا کوئی ڈر کیلا نہیں ہے، وہ بھی انسان ہی کا بچہ ہے۔ تم لوگوں میں تو انسانیت بچے ہی نہیں۔ میں بات کروں گی اسے، یوں بزدلی دکھا کر آج تم سب سومیا کو اس کی خود غرضی کی منت چڑھا رہی ہو۔ کل کو جب تمہارے جذبات کا استحال کیا جائے گا تب کیا کرو گی؟ میری تقریر کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گئی تھی، تبھی تو وہ 6 کی 6 پگھل کر موم ہو گئی۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں روحیا، صدا کی کم گو مہین نے با آواز بلند اعلان کیا تو اندر آتے پولیس کے چیلوں کے کان کھڑے ہو گئے۔ لگتا ہے یہاں کوئی بہت بڑی سازش ہو رہی ہے۔ حسان نے فضا میں کچھ سونگنے کی کوشش کی تھی، یا پھر انہوں نے کوئی سیاسی پارٹی جوائن کر لی ہے۔ ماس کا انداز پر یقین تھا۔ آگے جیلس کو میں تکھے لہجے میں کہتی فلور کوشنز اٹھا کر تہ در تہ رکھنے لگی۔ بہرحال ہم صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہاں کیا سازش کی جا رہی ہے، حسان نے بروب انداز میں پوچھا تو فائقہ کو بھائی کا انداز ایک آنکھ نبھایا۔ کیوں بھائی، تم لوگ کیا اقوام متحدہ کی ممبرشپ لے کر آ رہے ہو؟ گرلز، تمہیں نہیں لگتا کہ ہمارے گھر کے لڑکوں کی عادت بالکل امریکہ جیسی ہے، بنا اجازت ہر کسی کے کام میں ٹانگ اڑانے والی؟ میں نے تنزن کہا، اور اگر کبھی ہمارے کا مطالعہ کیا ہوتا تو تم لوگوں کو بہت پہلے ادراک ہو جاتا کہ تم لوگوں نے اندر ہی اندر سازش کا بازار گرم کرنے کی عادت یقیناً پڑوسی ملک سے دار لی ہے۔ حسان نے باقاعدہ میری حب الوطنی کو للکارا، وہ میرا ویک پوائنٹ اچھی طرح جانتا تھا۔ خبردار جو کبھی مجھے ان سے تشبہ دینے کی کوشش کی تو پھر یہ ساتھ دینے کی کیا باتیں ہو رہی تھی؟ علی فوراً اصل پوائنٹ کی طرف آ گیا۔ تعامل ساتھ نبھانے کی عادت تو ہم خواتین کی گٹی میں پڑی ہوئی ہے، اپنی فطرت کا یہی روح تجدد عہد کی طرح دہراتے رہتے ہیں اور بس۔ مانو کی جذبات نگاری کمال کی تھی۔ میں خود دل پر ہاتھ رکھے وہی فلور کشنز کی پہاڑ پر ڈیر گئی۔ اوہو، ماس بدک کر سیدھا ہوا۔ مردوں میں سے کون سی بے وفائی دیکھ لی تم نے؟ کہاں پڑا کبھی کیوں بیوی اور 4 بچوں کو چھوڑ کر شوہر اپنی مشوکہ کے ساتھ فرار ہو گیا؟ ابرار نے چمک کر پوچھا۔ اسے تو یوں بھی بیماری تھی، صبح صبح ہماری جان جلانے کی عادت ایسی خبریں عین ناشتے کے وقت ڈھونڈ ڈھونڈ کر سنایا کرتا تھا۔ ہر بھاگنے والی عورت کے پیچھے
ایک مرد کا ہاتھ ہوتا ہے۔ میں نے بآواز بلند کہا تو وہ چاروں مجھے کھا جاننے والی نظروں سے دیکھنے لگے۔ رہنے دو بی بی، ایک تاعمر ساتھ نبھانے کو گھر میں بچوں کے ساتھ مجبور، دوسرا وعدے نبھانے کو بھگا لے جا رہا ہے، پھر بھی مرد بے وفا۔ اور یہ ازمیر بٹ جو بیچ راہ میں سومیا کو چھوڑ کر فرار ہو رہا ہے، اس کی بے وفائی کو کون سے پلڑے میں تولو گے تم؟ مانو کو غصہ آیا تھا اور مجھے اس سے بھی زیادہ، یعنی کہ حد ہوگی۔ سب ہی آہستہ آہستہ ازمیر بٹ بنتے جا رہے تھے، عورتوں کے لیے حدود و قدود نافذ کرنے والے، انہیں اپنے کھینچے ہوئے ایک دائرے میں رکھتے ہوئے فیصلے کا حق اپنے ہاتھ میں رکھنے والے۔ یہ بھی اس کی اچھائی ہے کہ ابھی سے انکار کر رہا ہے، اگر شادی کے بعد دوسری کر لیتا تو تم لوگوں کو زیادہ تکلیف ہوتی، اور اس بیچاری کو بھی۔ وہ اطمینان سے کہہ رہا تھا، کس قدر کمینے ہو تم حسن، تم لوگ اپنے سگے کی اچھائی کے گن گا رہے ہو جس کی وجہ سے وہ بیچاری بستر سے جا لگی ہے۔ مجھے جی بھر کے غصہ آیا تھا۔ وہ اول درجے کی قہر اور پھٹر لڑکی ہے، جب سے آئی ہے بستر سے لگی ہوئی ہے اپنی سستی کی وجہ سے۔ ماس پرجست بولا، تم لوگ کبھی بھی لڑکیوں کے جذبات و احساسات کو نہیں سمجھ سکتے۔ مینا کو تعصب ہوا۔ میں اس سلسلے میں گہری سرچ کر رہا ہوں، آج کل پوری 10 لڑکیوں کے ساتھ چیٹنگ ہو رہی ہے نیٹ پر۔ وہ صوفے پر دراز ہوتے ہوئے اطمینان سے بولا، تمہیں فرتے جذبات سے مٹھیاں بنج کر رہے گی۔ اگر ایسا ہی کوئی اعتراف ہم لڑکیوں میں سے کسی نے کیا ہوتا تو پل بھی ضائع کیے بغیر یہ سب لڑکے دادا جان کی تاریخی بندوق کی جانب بھاگتے۔ بہرحال اتنی آسانی سے تو ہم بھی ازمیر بٹ کی جان نہیں چھوڑنے والے۔ میں نے انہیں دمکایا تو ماس نے لاپرواہی سے ہاتھ جھٹک کے گویا مکھی اڑائی، جبکہ باقی تینوں نے باقاعدہ ویلن ٹائپ کہکا لگا کر میرے اس دعوے کا مذاق اڑایا۔ میں ابھی سومیا کے پاس سے آ رہی تھی، اس کی خوبصورت آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو اور ہونٹوں پر ایک ہی تکرار تھی، میرو کا کوئی قصور نہیں روحا، میں ہی اس کے قابل نہیں ہوں۔ اور اس کی یہ بے بسی مجھے پوری طرح بھڑکا چکی تھی۔ چلو ذرا آج اس میرو سے تو دو ہاتھ ہو جائیں، میں نے جوش میں آ کر اپنی آستینیں چڑھاتے ہوئے کہا، جنہیں مینا نے فوراً ہی کھینچ کر نیچے کر دیا۔ آدھی آستینیں بھائی کو سخت ناپسند ہیں۔ اس کے طراز پر مجھے ضمیر کی شعلہ اگلتی آنکھیں یاد آ گئی، مگر پھر فوراً خیال آیا کہ یہ تو پہلے ہی موقع پر ہار مان لینے والی بات تھی، سو دوبارہ آستینیں چڑھا لی۔ اس وقت ہم اپنی من ماننے جا رہے ہیں کہ اس کی، مگر رویا اگر اس سے غصہ آ گیا تو؟ چڑیا ہچکچائی تو میں نے اس کے سامنے پر ایک ہاتھ رسید کیا، تم تو نہ ہی جاؤ میرے ساتھ، پتہ چلے ہمارے جانتے ہی ہارٹ فیل ہو گیا ہے۔ وہ میرے طنز کو پروانہ ذاتی سمجھتے ہوئے میرے وضاحت کرنے سے پہلے ہی اڑن چھو ہوگی۔ ذلیل، دیکھنا تو صحیح، کل ہم سب کا یوں استحصال کیا جائے گا اور ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ ہم آج ہی اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں۔ ہاں ہاں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ان سب نے پھر سے یقین دہائی کرائی تھی، اور ازمیر کے کمرے تک واقعی وہ میرے ساتھ تھی۔ اندر داخل ہوتے ہوئے میں سراسر ان پر روب ڈالنے کی خاطر 2 قدم آگے ہو گئی، مگر کمرے میں داخل ہو جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میرے پیچھے دروازہ بند ہو گیا تھا، یعنی میں اکیلی ہی شیر کی کچار میں آ گھسی تھی۔ ان چاروں کے وعدے اور یقین دہانیاں کسی کرپٹ سیاستدان کا دعویٰ نکلی تھی، لیکن اب پچھتائے کیا ہوت؟ سامنے بستر پر نیم دراز کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف ازمیر بٹ اب مجھے کھا جانے والی نظروں سے گھورنے میں مصروف تھا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میں دروازہ کھٹکائے بغیر اندر آنے کی گناہگار ہو چکی تھی۔ بہت خوب، یہی تمیز سیکھی ہے تم نے اسکول اور کالج میں؟ وہ طنزیہ انداز میں کہتا اٹھ بیٹھا تو میں کھچل سی ہو گئی۔ دراصل مینا اور وہ سب میرے ساتھ تھی، میں نے سوچا ان میں سے کوئی نوک کر دے گی، مگر تمہیں ضرورت ہی کیا تھی میرے کمرے میں آنے کی؟ وہ اس قدر بے مروتی سے پوچھ رہا تھا جیسے میں نے
اس کی راجدھانی میں قدم رکھ کر کوئی سنگین جرم کر ڈالا ہو۔ اس کے لب و لہجے نے مجھے محتاط کر دیا۔ شدید غصے کے عالم میں وہ میرے قاتل کا بھی سرکب ہو سکتا تھا، اس لیے میری بلائی اسی میں تھی کہ میں اس سارے دورانیے میں دروازے کے قریب ہی رہتی تاکہ اچانک فرار آسان ہوتا۔ وہ میں سومیا کے سلسلے میں بات کرنے آئی تھی۔ میں نے اپنی تمام تر ہمت جمع کرتے ہوئے کہہ ڈالا، بہت خوب، لگتا ہے تم نے وکالت کا امتحان پاس کرنے کا سوچ لیا ہے۔ میرا دل خوش فہمی میں گرا، یعنی میرے اعتماد نے اسے متاثر کیا تھا۔ میں ایک لڑکی کی زندگی برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، میں نے نعرہ مارنے والے انداز میں کہا تو اس کی کشمگی نگاہوں نے مجھے گڑبڑا دیا۔ میرا مطلب ہے کہ سومیا بیچاری کا کیا قصور ہے؟ میں من منائی تو بستر سے اتر کر ننگے پاؤں قالین پر چلتا میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ میں وہیں جمی کھڑی تھی، بلکہ در حقیقت میرے پاؤں جیسے قالین سے چپک گئے تھے اور ٹانگیں کم وقت بھاگنے سے انکاری۔ اور تمہیں تکلیف کیا ہے؟ گھر میں اتنی لڑکیاں ہیں مگر کوئی بھی یوں منہ ماری نہیں کرتی جیسے تم کرتی ہو۔ اس کی سختی سے کہی بات پر میرا انکشاف بے سہتا بے اختیار تھا۔ وہ سب تم سے ڈرتی ہیں۔ اوہ، تو تم مجھ سے نہیں ڈرتی؟ وہ تنزن بولا۔ نہیں تو، میرا مطلب ہے کہ ڈر اور احترام میں فرق ہوتا ہے نا۔ میں نے فوراً اپنے بچاؤ کی تدبیر میں ایک عدد ڈائلاگ جاڑا تو وہ ایک قدم آگے بڑھا اور میں 2 قدم مزید پیچھے ہٹ کر دروازے سے جا لگی۔ خوب، یعنی باقی سب مجھ سے ڈرتی ہیں اور تم میرا احترام کرتی ہو۔ وہ یقیناً تمسرا اڑا رہا تھا۔ مجھ سے استباط میں سر ہلانا مشکل ہونے لگا۔ میرے خیالات سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ وہ کہاں کا قومی ترانہ تھا کہ میں اس کا احترام کرتی؟ ہاں، یہ لازم بات تھی کہ میں اپنے کہے سے مکر کر معصوم بن جایا کرتی تھی۔ اور وہ جو اس روز مجھے کوسنے دے رہی تھی وہ کیا تھا؟ وہ احتساب پر اتر آیا تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے تھوک نکل کر حلق تر کرنے کی کوشش کی۔ دراصل وہ سب تو سومیا کو خوش کرنے کے لیے۔ وہ کیا سوچتی کہ ہم میں سے کسی کو بھی اس سے ہمدردی نہیں ہے، اس لیے بس تمہیں ذرا سا برا بھلا کہتی ہے۔ اس نے بات سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا، پھر مجھے گھورتے ہوئے پوچھنے لگا، تم میں سے کسی نے اس سے اصل بات پوچھی ہے؟ مجھے ساری بات کا پتہ ہے، میں نے تافر سے کہنا چاہا تھا، مگر وہ غصے سے میری بات کاٹ گیا۔ تمہیں تو یوں ہی چتر سنگھ سمے ادھر بھاگنے کی عادت ہے، لیکن آج کے بعد اگر میں نے تمہیں اس گھر میں جلد سے جلوس نکالتے دیکھا تو… وہ لب بنچ گیا تھا، مگر باقی کی آدھی دھمکی اس کی سیاہ آنکھوں میں واضح تھی، جسے پڑھ کر دادا جان کی تاریخی بندوق میری آنکھوں کے سامنے ناچ گئی۔ اس کے بعد میں جتنی پھرتی سے وہاں سے بھاگی اس پر وہ بھی حیران ہوا ہوگا۔ میں نے سیدھا سومیا کے کمرے میں آ کر دم لیا، جہاں وہ چاروں مفرور موجود تھی۔ میں نے چاہتے ہی جتنی گالیاں یاد تھیں انہیں دی، مگر پھر ان کے تاثرات نے میری زبان کو بریک لگا دی۔ تم لوگوں کا بیگنوں کا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے کیا؟ ان سے نہیں، مجھ سے پوچھو، سومیا چہکی تو میں حیرت زدہ سی اس کی طرف مڑی۔ ابھی کچھ دیر پہلے تک وہ اسٹار پلس کی تلسی کی طرح بٹ ہاؤس کو آنسوؤں کے سیلاب میں بہا دینے کو تھی، اور اب اس کی سنہری آنکھوں کی چمک قابل دید تھی۔ مہین زرمینہ، ایمن، فائقہ، نورین اور چڑیا کی پھٹی آنکھوں اور کھلے منہ کا مطلب اب میری سمجھ میں آیا تھا۔ میں ابھی میرو کے کمرے سے آ رہی ہوں، وہ تم سے شادی پر 1% بھی راضی نہیں، پھر تمہارے ہاتھ ایسا کون سا آسان آلہ کیا ہے؟ میں عقل کل بھی یہ معمہ حل کرنے میں ناکام رہی تھی۔ کیا؟ وہ میری بات سن کے ہنسی تو پھر ہنستے ہی چلی گئی۔ تم میرو کو مجھ سے شادی پر رضامند کر لی تھی؟ وہ اپنے سینے پر انگشت شہادت رکھتے ہوئے بولی تو ہنسی اس کے شہابی لبوں کے نرم گوشوں ہی سے
نہیں بلکہ سنہری آنکھوں سے بھی پھوٹ رہی تھی۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ یوں ہی ہنستے ہوئے بولی، مگر میں نے کب کہا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں؟ تو میری دھڑکن تھم سی گئی۔ میرا کزن ہے نا زیاد، اسی سے۔ کیا؟ میرے منہ سے بے اختیار چیخ سے نکل گئی تو وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے شرمیلے انداز میں بولی، میں اسی سے جھگڑ کے یہاں آئی تھی۔ غصہ شدید تھا اور کچھ نانوں کی بیماری کا خیال، بس زیاد کو مزہ چکھانے کے خاطر میرے سے مانگنے کر بیٹھی، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سب اتنا سیریس ہو جائے گا۔ مجھے احساس ہوا کہ زیاد کو سزا دینے کی خاطر میں خود کو کتنی بڑی مصیبت میں پھنسا چکی ہوں۔ تب میں نے یہ سب پہلے میرو سے بات کی۔ وہ سانس لینے کو رکی تو میری سانسیں رکنے لگی۔ وہ پہلے تو مجھ پر بہت گرجا برسا، لیکن اوپر سے وہ جتنا بھی غصے والا کیوں نہ ہو، اندر سے بہت سویٹ ہے، سب کا احساس کرنے والا۔ اس نے سارا الزام خود پر لیتے ہوئے مجھے ڈیگریڈ ہونے سے بچایا، سب گھر والوں کی ناراضگی سہی، اور آج اس کے ہمت دلانے پر ہی میں نانوں سے حقیقت کہہ پائی ہوں۔ پھر انکشاف در انکشاف، میری ہستی تو زیر و زبر ہو رہی تھی۔ پھر یہ کہ تھوڑا سا ہنگامہ مچانے کے بعد اب نانو زیاد سے میری شادی پر بالکل راضی ہے۔ وہ تحفرانہ انداز میں بولی تو میں گہری سانس بھرتی ان سب کے پاس ڈیر ہو گئی جو پہلے ہی ان انکشافات پر بت بنی بیٹھی تھی۔ کھانے کی میز پر ہم ساتوں ہی رہ گئی تھی۔ یہ سب تمہاری کالی زبان کا کرشمہ ہے۔ میرا بیچارہ بھائی شادی شدہ ہوتے ہوتے رہ گیا ہے۔ زرمینہ نے میرے سر پر خالی پلیٹ بجائی تو میں نے سلجھے انداز میں کہنا چاہا، دیکھو یہ سب قسمت کا کھیل ہے، بکواس مت کرو، تم ہی نے اسے کنوارا رہنے کی بتوا دی تھی۔ اس نے مجھے آنکھیں دکھائیں۔ اب جب کہ ازمیر بٹ ہر الزام سے بری ہو چکا تھا تو وہ پھر سے زرمینہ اور ایمن کا عزیز و جان بھائی بن چکا تھا۔ سب تمام گولہ باری مجھ غریب پر ہو رہی تھی۔ تم شاید بھول رہی ہو کہ یہ بتوا اس فتنی نے دی تھی جو اس وقت تمہارے ساتھ معصومانہ بنی بیٹھی ہے۔ میں نے فائقہ کی طرف اشارہ کیا تو وہ صاف مکر گئی، مجھے تو ایسا کچھ بھی یاد نہیں ہے، اور ویسے بھی اس وقت تم بندے کو اپنی چکنی چپڑی باتوں میں ایسا پھنساتی ہو کہ وہ وہی کہتا ہے جو تم چاہتی ہو۔ اف، میں اس کے طوطا چشمی پر انگشت بندہ تھی۔ اگر میرا بھائی کنوارا رہ گیا نا تو میں تمہاری بھی کہیں شادی نہیں ہونے دوں گی۔ زرمینہ نے اپنے خوفناک عزم کا برملا اظہار کیا تو میں جو اتنی دیر سے زیر تاب تھی اپنے محسوس منہ پھٹ انداز میں بول اٹھی، دیکھو مینا، مانا کہ سارے قصے میں تمہارے بھائی کا کوئی قصور نہیں، مگر معاف کرنا اس قصے سے بالاتر بھی۔ وہ ایک انتہائی سنگین اور بے مروت شخص ہے، غصہ جس کی ناک پر درا رہتا ہے۔ اقوام متحدہ نے اسلامی ممالک کے اتنے حقوق ضبط نہیں کیے جتنے کہ اس نے بٹ ہاؤس کی لڑکیوں کے کیے ہیں۔ مگر تم بھی یہ حقیقت بھول رہی ہو کہ سومیا کو اس کا حق اسی نے دلایا ہے۔ فائقہ کی یادداشت بر وقت کام کر گئی تھی اور یہ سب سچ تھا، مگر اب کیا کیا جا سکتا تھا ماں سوائے ازمیر بٹ سے معافی مانگنے کے، اور یہ میرے گروپ کا متفقہ فیصلہ تھا۔ میں نے من منا کر حامی بھری تو ان سب نے میری پشت تھپک کر میرا حوصلہ بڑھایا۔ اب کی بار شیر کی کچار میں جانے کے لیے صبح تڑکے کا وقت طے کیا گیا جب میرا جاگنگ کے لیے نکلتا تھا، مگر واہ قسمت، 2 الارم لگا کر سونے کے باوجود ہم میں سے کوئی بھی 8 بجے سے پہلے نہیں اٹھ پایا تھا۔ کسی کے زوردار طریقے سے جھنجھوڑنے پر میں حواس بہتا سی بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سوری میرو، مندی آنکھوں کے ساتھ میں نے مشینی انداز میں وہی کہا جو میں ساری رات ہوا میں کہتی رہی تھی۔ مینا نے مجھے بازو سے پکڑ کر انار کے درخت کی طرح ہلا ڈالا۔ ساری بہادری سوتے ہی میں دکھاؤ گی کیا؟ میں ہڑبڑا کر حواس میں لوٹی تھی۔ اگلے 5 منٹوں میں منہ پر فقط پانی کے چھینٹے مارنے کے بعد میں ان سب کی معیت میں ازمیر کے کمرے کے باہر کھڑی تھی۔ کہا سنا معاف کرنا بہنوں، اور چڑیا، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میری ساری جویلری تم لے سکتی ہو،
اور ہاں، وہ مہرون اور کندن کا ساتھ نورین کو دے دینا، اس کی کب سے نظر اس پر۔ مجھے اس کمرے سے زندہ بچ آنے کی 0% پہ امید نہیں تھی، سو یوں رکت تاری ہونا کچھ ایسا عجب امر نہیں تھا، مگر مینا کو اور ہی فکر تھی۔ تم بس اپنی وصیت کی شقوں پہ غور ہی کرتی رہ جانا، ادھر بھائی آفس کے لیے نکل جائیں گے۔ فائقہ اور نورین نے مجھے کمرے میں دھکا دے کر پھرتی سے دروازہ بند کر دیا۔ نتیجہ مسیدی کسی رومانٹک فلم کی بے باک ہیروئن کی طرح ازمیر سے جا ٹکرائی، مگر اس ناگہانی آفت سے سنبھلنے میں اسے کچھ ہی سیکنڈ لگے تھے۔ ایک جھٹکے سے اس نے مجھے پیچھے ہٹایا تھا۔ یہ کیا بےہودگی ہے! وہ جس قدر غضبناک ہوتا کم تھا، اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ سوری، میں نے اپنی پوری ہمت مجتمع کر کے کہنا چاہا، مگر فقط لب ہی ہلا پائی۔ اب یوں کھڑی کون سے منتر پھونک رہی ہو؟ وہ میری خاموشی اور جامد انداز سے چڑ گیا تھا، مگر یقیناً جلدی میں بھی تھا، اس لیے بستر کے کنارے پر ٹک کر پیروں پر جرابیں چڑھانے لگا۔ کمرے میں آفٹر شیو لوشن، ہیئر کریم اور پرفیوم کی خوشبو ماحول کو معطر کر رہی تھی۔ وہ ہمیشہ اسی اہتمام سے تیار ہو کر آفس جایا کرتا تھا۔ میں نے اس کی مصروفیات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک گہری سانس اندر کھینچ کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی تھی۔ سیاہ چمکتی جوتوں کے تسمے باندھ کر اسی عجلت میں اٹھا اور سائیڈ بورڈ سے اپنا موبائل فون اور بائک کی چابی اٹھائی اور آئینے میں جھانک کر اپنی تیاری کا آخری جائزہ لیا۔ اس اثنا میں شاید وہ میری موجودگی فراموش کر چکا تھا، تبھی تو جب پلٹا تو مجھے دیکھ کر اس کی پیشانی پر پھر سے بل پڑ گئی۔ تم ابھی تک یہیں کھڑی ہو؟ اب بندہ پوچھے، صبح سویرے صرف اس کے گلے لگنے کے لیے تو میں اس کے کمرے میں نہیں آئی تھی نا؟ دراصل میں تم سے ایکسکیوز کرنے آئی تھی۔ میں نے چہرے پر جے بھر کے مظلومانہ تاثرات سجاتے ہوئے سر جھکایا تو وہ گہرے طنز سے بولا، اس میں ایسی کون سی نئی بات ہے؟ تمہیں تو چاہیے کہ روزانہ صبح کر میرے سامنے سوری کہہ کے جایا کرو، کیونکہ پورے دن میں تم ایسی کوئی نہ کوئی حرکت ضرور کرتی ہو کہ ایک نئی ایکسکیوز تیار ہو جاتی ہے۔ اب بس سے بھی کوئی بات نہیں، وہ تو بس سومیا کے معاملے میں کچھ جذباتی ہو گئی تھی۔ میں نے بڑے مدبرانہ انداز میں اپنا دفاع کرنا چاہا تو وہ سابقہ انداز میں بولا، تم سومیا کے نہیں بلکہ ہر معاملے میں ملکہ جذبات ہو، خاص طور پر میرے متعلق سب کا تاثر خراب کرنے میں۔ میں گڑبڑا اٹھی۔ وہ کچھ کہتا نہیں تھا تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ کچھ سمجھتا بھی نہیں تھا۔ اس کے باوجود اگر میں بٹ ہاؤس میں زندہ سلامت پھر رہی تھی تو وہ معجزہ ہی تھا۔ لیکن کچھ بھی ہو، سومیا کی مدد کر کے وہ ہم لڑکیوں کی گڈ بک میں آ چکا تھا۔ تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے میرو، ہم نے بلکہ خاص طور پر میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا، بلکہ میں تو تمہارے متعلق سب کے خیالات تبدیل کرنے کی پوری کوشش کرتی ہوں۔ آج کل تم جیسے لڑکے کہاں ملتے ہیں، اتنی اچھی سوچ اور مخلص طبیعت کے مالک۔ میں تو کہتی ہوں ہر لڑکی کو تم جیسا شوہر ملنا چاہیے، تمہاری تو جتنی بھی قدر کی جائے کم ہے۔ ہمیں تو فخر ہے کہ تم ہماری کزن ہو۔ میں نے جو منہ میں آیا اس کی تعریف میں بک دیا اور جوش و خطابات میں یہ بھی دھیان نہیں دیا کہ وہ میرے آئین سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ بقول ماہین کے، رویا جب تم منہ کھولتی ہو تو تمہیں سننا اور دکھائی دینا بند ہو جاتا ہے۔ ابھی بھی جب میں سانس لینے کے لیے تھمی تو اسے بغور اپنی طرف دیکھتے پایا۔ مجھے شک سا ہوا کہ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی تھی، شاید وہ میری باتوں کو جھوٹ سمجھ کر تمہسرا اڑا رہا تھا۔ تبھی میں نے پرجکین انداز میں کہا، یقین کرو میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، تم جیسا ہم سفر تو قسمت والوں کو ملتا ہے۔ سومیا نے بھی تمہیں ناپسند نہیں کیا، وہ تو بس زیاد کو پسند کرتی تھی، اس لیے تمہیں بھلا کون ریجیکٹ کر سکتا ہے؟ تم تو اتنے ذہین، اتنے ہینڈسم ہو۔ اب تم دادو کو اپنی پسند کی لڑکی کا بتاؤ گے تو میں ضرور تمہاری مدد کروں گی۔ تمہیں کس نے کہا کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے؟ سینے پر بازو لپیٹتے ہوئے اس نے مجھے گھورا تو اس کے لب و لہجے کی سختی سے مجھے اندازہ ہوا کہ اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کے چکر میں
میں کچھ اوور ہو گئی تھی. میرا یہ مطلب نہیں. وہ تو میں نے مصلحانہ انداز میں پھر سے اپنی صفائی پیش کرنا چاہی تو وہ درست لہجے میں بولا, اب تم یہاں سے دفع ہو جاؤ تو بہت بہتر ہوگا, کیونکہ مجھے لڑکیوں کے یوں دن تناتے ہوئے اپنے بیڈ روم میں آنا قطعی پسند نہیں. لو جی, کہاں کی ہمدردی اور کہاں کا اچھا پن. میرے تو تن بدن میں آگ سے لگی. اب بندے میں ذرا سی بھی ہمت ہو تو پوچھے کہ میں کون سا اس سے رومانس بگاڑنے یا صبح صبح اچھے شوگن کے طور پر اس کی شکل دیکھنے کے لیے اس کے کمرے میں آئی تھی. یہ تو وہی بات ہوئی کہ نماز بخشوانے آئے تھے اور روزے گلے پڑ گئے. اب اسے منہ پر تو برا بلا نہیں کہہ سکتی تھی, سو محض منہ پھلے پیٹ چلی آئی جہاں وہ لوگ میرا انتظار کر رہی تھی. اللہ کرے ازمیر بٹ تمہاری شادی وہی ہو جہاں لڑکی تم سے شادی پر بالکل بھی رضامند نہ ہو. انہیں ساری بات مرچ مسالے کے ساتھ بتانے کے بعد میں نے اپنے محسوس انداز میں اسے بدوا دی تھی. کہیں بھی ہو جائے تمہاری بدوا ضرور پوری ہو جائے گی. بھلا کون سی لڑکی بکمی ہوش و حواس اس مرکھنے بیل سے شادی پر راضی ہوگی. فائقہ نے ہمدردی سے میرا شانہ تھپتھپایا تو زرمینہ تڑپ اٹھی. ظالمو, میرا ایک ہی تو سپنا ہے, خوبصورت بابی لانے کا, اور یہ فیصلہ بھی اسی روز ٹھیک 15 منٹ بعد ناشتے کی میز پر ہو گیا. میری بدوا اس قدر سرعت سے اثر کرے گی یہ مجھ معصوم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا. اب تمہاری بھی شادی ہو جانی چاہیے میرو. دادو کی محبت اور شفقت پھر سے لوٹ آئی تھی. وہ ناشتہ کرتے ہوئے مسکرا دیا. نہیں دادو, جب تک یہ لڑکیاں اس گھر میں ہیں تب تک تو میں شادی نہیں کروں گا. اف, میں دانت پیس کر رہ گئی. ایسا کون سا نیاب پیس گھر میں لا رہا تھا کہ ہم جیسی خوبصورت اور خوبصیرت باقلم لڑکیوں میں اسے کیڑے دکھائی دینے لگے تھے. تو اس میں کون سی ناممکن بات ہے, تب تک منگنی تو ہو سکتی ہے نا. اس طرح ایک دوسرے کو جاننے اور سمجھنے کا موقع بھی مل جائے گا. ہائے, دادو کی یہ روشن خیالی. مگر صرف پوتوں کے لیے. ہمیں بے تحاشا رشک آیا تھا. سب نے دادو کی ہاں میں ہاں ملائی سوائے ہم نامحرموں کے, جو ایک بار پھر سے اس کے دشمنوں کی فہرست میں آ چکی تھی. دادو اس کی پسند کی لڑکی کی خصوصیات پوچھی تھی. بس دادو, شکل و صورت تو واجبی بھی چلے گی. ہاں, بہت فرمانبردار, سمجھدار اور ذمہ دار ہو. ذمہ دار کہنا بھول گئے محترم. میں نے جھک کر اپنے گروپ سے قافیہ شیئر کیا تو اپنی ہنسی دبانے لگی. تو پھر نام بھی بتا دو اپنی پسند کی لڑکی کا. دادو بڑے شاہانہ موڈ میں تھی. ہم بیچاریوں کے دلوں پر تو چھریاں ہی چل رہی تھیں جنہیں ابھی تک اپنی پسند کے کپڑے پہننے کی بھی ممانعت تھی. ارے نہیں دادو, یہ تو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے. وہ فرما برداری کے ریکارڈ توڑ رہا تھا اور سب اس کے ادب و اداب دے کر واری قربان جا رہے تھے. تبھی میری بدوا انگڑائی لے کر بیدار ہوئی اور پر پھیلا کر پورے کمرے کا چکر لگانے کے بعد میرے سر پر آ کر اڑنے لگے. تو پھر ٹھیک ہے, تمہارے ساتھ ساتھ گھر کی ایک لڑکی بھی نمٹ جائے گی. دادو اطمینان سے کہہ رہی تھی. لڑکی نہ ہوئی, بھیڑ بکری ہوگی. میرا دھیان کہیں اور تھا. تو پھر میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں نے تمہارے لیے رویہ کو چنا ہے. بھائی اپنوں کے اب تو خود ہی ڈھکنے پڑتے ہیں. دادو نے چھکا لگایا تھا. چند لمحوں کے بعد جب بات میری سمجھ میں آئی تو میرا کھایا پیا سب باہر آنے لگا. نہیں دادو, میں بھلا کیسے؟ اوفو, مجھے پتہ ہے لڑکی, تمہیں ابھی ازمیر کے لیول پر آنے میں بہت ٹائم چاہیے, مگر مجھے میرو پر پورا بھروسہ ہے, یہ سب سیٹ کر لے گا. اپنی داستاں میں تو دادو مجھ پر احسان عظیم کر رہی تھی اور ادھر گسیلا بٹ سب کی خوشی اور تحیر سے بے نیاز ناشتے میں مصروف تھا. میں واقعی کسی مظلوم بھیڑ بکری کی طرح اپنے گروپ کی طرف دیکھنے لگی جس کی نظروں میں میرے لیے ہمدردی ہی ہمدردی تھی.